جیسا کہ اب جانتے ہیں کہ مشتری ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے، یہ اتنا بڑا ہے کہ ہمارے نظام شمسی کے باقی تمام سیارے اس کے اندر سما سکتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مشتری دراصل گیسی سیارہ گیس جائنٹ نہیں بلکہ ایک مائع مواد پر مشتمل سیارہ لیکوڈ پلینٹ ہے۔ مشتری کے گیس کے بادلوں کے نیچے وہ حقائق چھپے ہیں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ مشتری کے بننے کے بارے میں تھیوریز۔ یہ سیارہ نہ صرف نظام شمسی کے باقی تمام سیاروں سے بڑا ہے بلکہ یہ سب سے وزنی بھی ہے۔ جب مشتری ہمارے نظام شمسی کے ابتدائی دنوں میں بننا شروع ہوا تو اس نے ایک چٹانی سیارے کے طور پر شروعات کی، لیکن پھر اس نے ارد گرد سے گیسیں کھینچنا شروع کی اور نتیجتاً یہ ایک گیس جائنٹ بن گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشتری کے اندر ایک بڑا اور کثیف چٹانی کور موجود ہے۔ ایک اور تھیوری یہ بتاتی ہے کہ مشتری دراصل ہمارے نظام شمسی سے باہر گیس کے بڑے بادلوں سے بنا ہے اور پھر ہمارے سورج کی کشش شکل نے اس کو اپنے گرد مدار میں کھینچ کر گردش کرنے پر مجبور کیا۔ اس تھیوری کے مطابق مشتری کے اندر کوئی ٹھوس کور موجود نہیں ہے، جو کہ زمین کے سمندر کی 200 کلومیٹر کی گہرائی سے بہت زیادہ ہے۔ اندرونی تہ۔ جیسے جیسے ہم مشتری کے سطح کے نیچے جاتے ہیں، پریشر اور بڑھتا جاتا ہے اور نتیجتاً درجہ حرارت 10,000 سینٹی گریڈ تک بڑھ جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہائیڈروجن ایک نایاب حالت دھاتی ہائیڈروجن مٹیلک ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتا ہے۔ یہ تو سٹیل کی طرح نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کو مرکری میرکیاری کی طرح کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر کشش شکل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہائیڈروجن کے الیکٹرون ایٹم سے ٹوٹ کر مائع ہائیڈروجن میں تیرنے لگتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بجلی پیدا ہوتی ہے۔ کور تقریباً 40,000 کلومیٹر کے گہرائی میں مشتری کا کور ہے۔ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ ٹھوس چٹانوں پر مشتمل ہے، لیکن نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی حالت میں ہے جو کہ ٹھوس اور مائع کے درمیان ہے۔ یہ مائع چٹانوں، مائع دھاتوں اور نیم ٹھوس چٹانوں پر مشتمل ہے۔ یہ پورے سیارے کے سائز کا آدھا بنتا ہے۔ ناسا کے مستقبل کے منصوبے۔ مشتری کی تلاش ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ناسا اب اس کے چاندوں پر زندگی کی تلاش پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ مشتری سے کامٹ کا ٹکراؤ۔ جولائی 1995 میں ایک بہت بڑا کامٹ شومیکر لیوی 9 سیارہ مشتری سے ٹکرایا۔ یہ کتنا بڑا تھا یہ تو معلوم نہیں، لیکن ٹکراؤ سے پہلے یہ کئی درجن ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جس میں سب سے بڑا ٹکڑا 2 کلومیٹر بڑا تھا اور یہ 2,16,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مشتری سے ٹکرایا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں مشتری کے سطح پر بڑے دھماکے دیکھے گئے اور ان میں سے سب بڑا 300 ملین اٹامک بموں کے انرجی کے برابر تھا۔ اس کے نتیجے میں مشتری کے سطح پر کالے دھبے بن گئے، جو دراصل وہ مواد تھا جو کامٹ کے ٹکراؤ سے بکھر گیا، اور یہ کئی ہزار کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا۔ پائنیئر اور وائجر 1970 کی دہائی میں ان مشنز نے مشتری کے قریب سے گزرتے ہوئے پہلی بار اس کے حلقوں، رنگز اور چاندوں کی تفصیلی تصاویر بھیجیں۔ گیلیلیو یہ پہلا خلائی جہاز تھا جس نے مشتری کے مدار میں رہ کر طویل عرصے تک تحقیق کی اور اس کے چاند یوروپا پر برفانی سطح کے نیچے سمندر ہونے کے اشارے دیے۔ دسمبر 1995 میں ناسا کا گلیلیو سپیس کرافٹ مشتری کے قریب سے گزرا اور اس نے جو عجیب چیز دریافت کی وہ مشتری کے سطح پر پانی کی موجودگی تھی۔ 2011 میں ناسا نے جونو سپیس کرافٹ مشتری کے طرف روانہ کیا، جو 2016 میں وہاں پہنچ گیا۔ اس کی مدد سے ہم نے مشتری کے اندرونی سطح کے بارے میں کافی معلومات دی۔ یوروپا کلپر یہ ناسا کا ایک انتہائی اہم مشن ہے جو اکتوبر 2024 میں روانہ کیا گیا اور 2030 تک مشتری پہنچے گا۔ اس کا بنیادی مقصد مشتری کے برفانی چاند یوروپا کا مطالعہ کرنا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کیا وہاں کی برف کے نیچے موجود سمندر میں زندگی کے آثار موجود ہو سکتے ہیں۔ جوس مشن اگرچہ یہ یورپی اسپیس ایجنسی (ESA) کا مشن ہے، لیکن ناسا اس میں بھرپور تعاون کر رہا ہے۔ یہ مشن مشتری کے بڑے برفانی چاندوں گینیمیڈ، کازٹو اور یوروپا کی تحقیق کرے گا۔ مستقبل کی لینڈنگ ناسا کے سائنسدان ایسے تصوراتی مشنز پر بھی کام کر رہے ہیں جو مستقبل میں یوروپا کی سطح پر اتر کر وہاں کی برف میں سوراخ کر کے نمونے حاصل کر سکیں۔